تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 1۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ: قریب آ گیا ہے حکم الہی، پس اس کے لیے عجلت نہ کرو، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 1 کی پہلے حصے کی تفسیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار بار بار مطالبہ کیا کرتے کہ ہم آپ کو نبی برحق تسلیم نہیں کرتے، آپ جس عذاب کی دھمکیاں ہمیں دیا کرتے ہیں وہ لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہر کام حکمت سے اور اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے، ان کی اس قسم کی طفلانہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدل نہیں جایا کرتے۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے جو 12-13 سال مکہ میں گزرے، ان میں اگرچہ کفار کی طرف سے دل آزاریوں اور ستم رانیوں کی انتہا ہوتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حلم انہیں برداشت کرتا رہا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور انتظار کرنے کی تلقین کی جاتی رہی۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کی ساعت آ پہنچی۔ چند ماہ بعد اللہ تعالیٰ کا رسول یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ اس وقت ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے رسول، آج ان متکبروں اور سرکشوں کو بتا دو کہ خدا کے عذاب کی گھڑی اب آن پہنچی ہے۔ تمہارے غرور اور نخوت کو خاک و خون میں ملانے کے لیے اس کی شمشیر انتقام بے نیام ہونے والی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد ابھی 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ وہ خود بدر کے میدان میں آئے اور کیفر کردار کو پہنچے۔ اس کے بعد ہر آنے والی سات ان کے لیے ہلاکت و بربادی کا پیغام بن کر ہی آتی رہی۔ آیت میں الامر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور کفار پر غالب آنا ہے۔ بعض کی رائے میں الامر سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کے برپا ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ عطا کا عام معنی آ گیا ہے، لیکن اہل زبان اسے دنا اور قرب کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جب کوئی چیز جلد ظہور پذیر ہونے والی ہو تو اس کے لیے بھی عطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی نے اپنے عارفانہ رنگ میں لفظ عطا کے ذکر کی بڑی لطیف وجہ بیان کی ہے، جس سے صرف اہل نظر ہی پوری طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ انہی کے ذوق تسکین کے لیے ان کی عبارت نقل کر رہا ہوں۔ سورہ نحل آیت نمبر 1 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پس اس کے لیے عجلت نہ کرو۔ استعجال کا معنی کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے پہلے طلب کرنا ہے۔ کفار کو نزول عذاب کے لیے جلدی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جلدی تو کسی ایسے کام کے لیے کی جاتی ہے جس میں خیر و برکت ہو، تباہی اور بربادی کے لیے تو ٹلنے کی آرزو کی جاتی ہے۔ وہ بڑا ہی نادان ہوگا جو اپنی بربادی کے لیے سخت بے چین ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 1 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ بتایا اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے، کسی کمی یا کمزوری کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ باقی ہر چیز خواہ کتنی بڑی، کتنی مفید اور کتنی پائیدار ہو، وہ عیب سے خالی نہیں۔ اگر اس کا کوئی دوسرا عیب کسی کو نظر نہ آئے تو یہ عیب تو کسی سے مخفی نہیں کہ وہ اپنے موجود ہونے میں اپنے بنانے والے اور پیدا کرنے والے کی محتاج ہے، اور جہاں افتقار اور احتیاج ہو وہ خدا کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 2۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ ترجمہ: اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ خبردار کرو لوگوں کو کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، پس مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ روح سے مراد وحی ہے۔ جس طرح روح سے ہر چیز کی زندگی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ وحی الہی حیات بخش ہے۔ زندہ ہونے کو تو لوگ نزول قرآن سے پہلے بھی زندہ تھے، لیکن اس روح پاک کے نزول کے بعد حجاز کے صحراؤں میں جس حسین و جمیل زندگی کے چمنستان آباد ہوئے، اس سے تو دنیا کی نگاہیں آشنا نہ تھیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو عبد المطلب کے یتیم پوتے کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا۔ کسی رئیس اعظم کو نبی بنایا جاتا تو لوگ اس کی باتیں دھیان سے سنتے اور اس کا کہنا مانتے،
ان کے اعتراضات کو مسترد کرنے کے لیے فرمایا کہ نبی کے انتخاب کے لیے تمہارا مقرر کیا ہوا معیار غلط ہے۔ نبی تو وہ بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود نبی بنانا چاہتا ہے، جسے وہ ان قوتوں اور استعدادوں سے مالا مال کر کے پیدا کرتا ہے جو بار نبوت کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تاکہ خبردار کرو لوگوں کو، نبی آ کر اپنے لیے جائیدادیں نہیں بناتا جیسے جھوٹے نبیوں کا شیوا ہے۔ وہ اپنے لیے ناحق برتری کے دعوے نہیں کرتا۔ اس کی بعثت کی ایک ہی غرض ہوا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی خدا نہیں، وہی ایک خدا ہے، اور انسان کو اسی کی نافرمانی اور حکم عدولی سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 3۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ ترجمہ، اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے ان دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو اتنے واضح اور یقین آفرین ہے کہ اگر کوئی معمولی عقل و فہم رکھنے والا بھی غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اسے اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ ذرا غور تو کیجئے، زمین و آسمان کا یہ کارخانہ کتنا وسیع ہے اور کتنے بے شمار پرزوں سے مرکب ہے۔ ہر پرزہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنی اپنی جگہ پر اس خوبی سے فٹ ہے کہ نہ کوئی پیچ ڈھیلا ہوتا ہے، نہ کوئی گراری ٹوٹتی ہے، اور نہ انجن کی رفتار میں فرق پڑتا ہے۔ ہر چیز اپنا اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے، جس کے ذمے چلنا ہے وہ چل ہی رہی ہے، نہ اپنی سمت بدلتی ہے، نہ اپنے مقرر راستے سے بال برابر ادھر ادھر سرکتی ہے، اور نہ اس کی چال میں فرق پڑتا ہے۔ جس کے ذمے دوڑنا ہے وہ دوڑتی ہی چلی جا رہی ہے، جنہیں ٹھہرنے کا حکم ملا ہے وہ دم بخود چپ چاپ کھڑی ہیں۔ انسان اس محیر العقول کارخانے کی پیچیدگیوں میں غور کرے تو سر چکرا جاتا ہے، اور اگر حقیقت شناس نگاہ سے وہ یہ منظر دیکھے کہ ہر چیز ایک حلقہ بغوش غلام کی طرح تعمیل حکم میں مصروف ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ نحل آیت نمبر 4۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ، اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفے سے، بس اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یہ حضرت انسان جس کے حسن و کمال کے سامنے چاند اور پھول نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جس کی ہیبت سے جنگل کے شیر لرزہ برندام ہیں، جس کی تسخیری قوتیں اب ستاروں پر کمندے ڈال رہی ہیں، اس کا اصل کیا ہے؟ پانی کی ایک بوند، یہ رانائی و دلبری، یہ زور و تنو مندی، یہ قلب اور یہ دماغ کیا اس ایک قطرے میں سموئے ہوئے تھے؟ جس ہستی نے ان حیرت انگیز گونا گوں صلاحیتوں کو یوں سمیٹا اور پھر جس طرح ان کو پھیلایا اور ان کی نشو نما کی، اس کے آستانہ عظمت پر سر نہ جھکایا جائے تو کہاں جھکایا جائے؟ لیکن یہ انسان نہ اپنی اصل میں غور کرتا ہے اور نہ اس مربی کریم کے لطف و کرم کا اعتراف کرتا ہے، بلکہ اس سے اور اس کے فرشتادوں سے بات بات پر الجھتا ہے اور جھگڑتا ہے۔ ایک دن ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اسے پھر زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ نحل آیت نمبر 5۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ، نیز اس نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں گرم لباس بھی ہے اور دیگر فائدے ہیں، اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ انسان کی زندگی کی بقا کے لیے اور اس کو آرام دہ اور دلکش بنانے کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائیں، اب ان کا ذکر ہے۔ خلقہا لکم میں لام اجلیہ ہے، یعنی تمہاری خدمت گزاری اور تمہارے فائدے کے لیے انہیں پیدا فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 5 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور انہی کا گوشت تم کھاتے ہو۔ الدفء یعنی وہ حرارت جو ان کی اون وغیرہ سے بنے ہوئے ملبوسات سے تم حاصل کرتے ہو، اس کے علاوہ متعدد فائدے حاصل کرتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، ان کی ہڈیوں کو طرح طرح سے استعمال کرتے ہو، اور تو اور ان کے گوبر اور پیشاب کو بطور کھاد استعمال کر کے اپنی زراعت کو چار چاند لگاتے ہو اور ان کا گوشت کھاتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 6۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ترجمہ،
اور تمہارے لیے ان میں زیب و زینت بھی ہے جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو اور جب تم صبح ان کو چرانے لے جاتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اس کے علاوہ جب وہ صبح سویرے چرنے کے لیے بستیوں سے باہر نکلتے ہیں اور دن بھر چرنے کے بعد کلیلیں کرتے ہوئے شام کے وقت واپس آتے ہیں تو کتنا دلکش منظر ہوتا ہے۔ وہ راستے بھی آباد آباد دکھائی دیتے ہیں جہاں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مویشیوں کو جب یوں یکجا مرغزاروں کو جاتے ہوئے یا وہاں سے آتے ہوئے تم دیکھتے ہو تو جو فرحت اور طمانینت تمہارے دل محسوس کرتے ہیں، ذرا اس کا ہی اندازہ لگاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کے کس کس احسان کو بھلاؤ گے اور کہاں تک ناشکری کرتے چلے جاؤ گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 7۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور یہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ ان شہروں تک جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر سخت مشقت سے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ میدانی علاقہ ہو یا ریت کے ٹیلے ہوں، پہاڑوں کی بلندیاں ہوں یا وادیوں کا نشیب ہو، راستہ ہموار ہو یا قدم قدم پر گڑے ہوں، یہ جانور تمہارے بھاری بھرکم سامان کو اپنی پشتوں پر لاتے ہوئے کس طرح خاموشی سے چلے جا رہے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ اگر تمہیں یہ سامان خود اٹھا کر لے جانا پڑتا تو تمہیں کس دقت کا سامنا ہوتا۔ ایسے جانوروں کا بہم پہنچانا تمہارے پروردگار کی ازحد شفقت اور بے پایاں رحمت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 8۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور اس نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریوں کو جو تم نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 8 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس کی ذرہ نوازیوں نے صرف بار برداری کے جانور ہی پیدا نہیں کیے بلکہ تمہاری سواری کا انتظام بھی فرما دیا۔ جب تم ان پر سوار ہوتے ہو تو وہ اپنی سبک رفتاری سے ہوا سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور قلیل عرصے میں تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ قطع مسافت میں سہولت کے ساتھ ساتھ اس میں زینت کا پہلو بھی قابل لحاظ ہے۔ ایک خوبصورت نقرے گھوڑے پر انسان سوار ہو تو وہ کتنا سجیلا معلوم ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اس وقت برتری کے جس جذبے سے سرشار پاتا ہے وہ تو بیان سے ہی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کے کن کن پہلوؤں کو آشکارا فرماتا ہے، یہ بات توجہ کے قابل ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 8 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریوں کو جو تم نہیں جانتے۔ تمہاری بقا اور تمہارے آرام و آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جن کو تم جانتے ہو اور بعض ایسی بھی ہیں جن کی تمہیں خبر تک نہیں، تم ان کا نام بھی نہیں جانتے، اور بفرمان ایزدی و شب و روز تمہاری خدمت میں مصروف ہیں۔ اس آیت سے نقل و حرکت کے وہ ذرائع بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود نہ تھے لیکن بعد میں ایجاد ہوئے یا جو قیامت تک ایجاد ہوتے رہیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ یہ موٹریں، یہ دخانی بحری جہاز، یہ طیارے اور راکٹ، اور خدا معلوم ابھی اور کیا کیا بننے والا ہے، یہ سب اسی کی صفت رافت و رحمت کے مظاہر ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 9۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا، اور ان میں غلط راہیں بھی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ راہ راست کو دلائل و براہین سے واضح کر دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ اور راستے دو قسم کے ہیں، ایک سیدھا راستہ جو انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، دوسرے وہ راستے جو انسان کو غلط سمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر پگڈنڈی جو سامنے آئے اس پر نہیں چل پڑنا چاہیے بلکہ پہلے اچھی طرح یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا ایسا راستہ ہے جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یوں ہی کسی راستے پر گامزن ہو جائیں، پھر آپ برسوں اس پر چلتے رہیں لیکن آپ کی منزل قریب آنے کی بجائے دور ہی ہوتی چلی جائے۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔